السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوست و بزرگوں، گزشتہ کل ہم نے ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کی تھی کہ دعا کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کے کیا آداب ہیں۔ بہت ساری چیزیں بیان ہو چکی، لیکن بہت سی چیزیں اب بھی باقی ہیں، اور یہ دعا کا موضوع ایسا ہے کہ اس پر غور کیا جائے اور فکر کی جائے تو اس میں عجیب عجیب خلاصے آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، لیکن چند چیزیں آج ہم سنیں گے اور سمجھیں گے تاکہ ہم کو اس کے ذریعے بڑا نفع ہو۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ بعض موقع اور بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جس میں دعا جلد قبول ہوتی ہے، اور جیسے کہ ہم نے کل ایک حدیث سنی تھی کہ دعا کی قبولیت کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، کسی نہ کسی شکل میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن بعض ایسے محروم لوگ بھی ہیں جن کی دعا رد کر دی جاتی ہے، جن کی دعا رد ہو جاتی ہے، ان کے متعلق بھی ہم سنیں گے۔ اور جس طرح دعاؤں میں اثر ہوتا ہے، اسی طرح بد دعاؤں کے اندر بھی اثر ہوتا ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، لیکن وہ بد دعا کرنا بجا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو قبول کر لیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کی جو بد دعا تھی وہ بھی قوم کے حق میں دعا ثابت ہوئی، جو بد دعا تھی وہ قوم کے حق میں دعا ثابت ہوئی، کیونکہ اس قوم کے گمراہی کے فیصلے ہو چکے تھے، اور وہ اگر طوفان کا شکار نہ ہوتی تو اور نافرمانی کرتی، اور نافرمانی کرتی تو اور زیادہ عذاب کی مستحق ہوتی، تو گویا اور عذاب کی مستحق نہیں ہوئی، اس لیے ان کے حق میں وہ دعا ثابت ہوئی۔ بہرحال تو کچھ چیزیں رہ گئی تھی، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ فلاں شخص ایسی ایسی دعا کرتا ہے۔ ایک روایت میں کہ اللہ کے نبی خود سن رہے تھے کہ ایک صحابی دعا کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی دعا سنی کہ ایسی دعا کر رہے تو کہنے لگے کہ یہ اپنی دعا قبول کرا کے رہے گا اگر اس نے اپنی دعا پر آمین کے ذریعے مہر لگا دی۔ دوستو، ہم اکثر دعا کرتے ہیں اور اکثر موقعوں پر دعا کرتے ہیں، لیکن ہم اگر کسی کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، کوئی دعا کرا رہا ہے اور آمین کہہ رہے ہیں تو اس وقت تو آمین کہتے ہیں، لیکن جب تنہا ہم دعا کرتے ہیں تو اس وقت اکثر لوگ آمین نہیں کہتے خود کی دعا پر۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے اور دعا کی قبولیت کی اس میں شکل ہے کہ ہم جب دعا کریں تو آمین خود بھی کہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ ہر دعا پر ہم خود آمین کہیں، اور کم سے کم یہ درجہ ہے کہ جب ہم دعا مکمل کر چکے تو آخر میں آمین کہے۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک طریقہ ہے، اس کی فکر کرنا ہے۔ اسی طرح ایک دعا کی قبولیت کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، بھائی سے مراد یہاں پہ ایمان والا بھائی ہے، تو چاہے اپنا سگا بھائی ہو، کزن ہو یا ایمان والا بھائی ہو، اس کی پیٹھ پیچھے دعا کی جائے کہ اللہ میرے فلاں بھائی کو، میرے فلاں ساتھی کو یہ نعمت عطا کر، ان گناہوں سے بچا۔ جس قسم کی بھی دعا کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پیٹھ پیچھے دعا کرنا، تو فرشتہ اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے کہ اللہ جو یہ اس کے لیے مانگ رہا ہے اس کو دے دے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہماری دعا کے اندر ہمارے گناہوں کی وجہ سے کبھی کبھار ڈاؤٹ رہتا ہے، لیکن فرشتے کے دعا میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تو ہم اگر کوئی دعا قبول کروانا چاہتے ہیں اللہ سے تو ہم وہ دعائیں دوسروں کے لیے کریں، تو کنفرم ہے انشاءاللہ کہ ہمارے حق میں وہ دعا ضرور قبول ہوں گی۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے دعا کے قبول کروانے کا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی امت کو آگاہ کیا ہے کہ دعا کی قبولیت میں کچھ چیزیں مانے ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے حرام کھانا۔ اگر کسی کی روزی روٹی حرام ہے اور وہ اس کی پرورش حرام سے ہو رہی ہے تو ایسے شخص کی دعا بھی اللہ رب العزت رد کر دیتے ہیں۔ ایک ظالم بادشاہ کے متعلق روایت میں ملتا ہے، کتابوں میں ملتا ہے کہ جب وہ بادشاہ بنا تو اس کی بادشاہت میں کچھ ایسے بزرگ، کچھ ایسے لوگ تھے جو اگر ظالم بادشاہ ان پر حکومت کرتا، ظلم کرتا تو وہ دعا کرتے تھے اس کے لیے، یعنی بد دعا کرتے تھے اور اس کی سلطنت ختم ہو جاتی تھی۔ غالباً حجاج ابن یوسف کا واقعہ ہے۔ تو اس نے جب وہ بادشاہ بنا اس علاقے کا تو اس نے ان بزرگوں کو بلایا دعوت پہ اور ان کو حرام چیز کھلائی۔ کیا کھلائی؟ حرام چیز کھلائی۔ اور جب وہ کھا چکے تو کہنے لگا کہ اب آپ لوگ میرے لیے دعا کرو یا بد دعا کرو، میں اس سے نکل گیا ہوں، میں بچ گیا ہوں۔ تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں،
کہنے لگا آپ لوگوں کے پیٹ میں نے حرام ڈال دیا ہوں۔ تو حرام ایسی چیز ہے، حرام روزی روٹی، حرام چیزیں پیٹ میں جانا، یہ دعا کی قبولیت سے مانع ہیں۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں، روایت میں بھی آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک پراگندہ بال اور عجیب حالات میں، مطلب ایسی حالت میں کہ لوگوں کو اس پر رحم آ جائے گا اس کو دیکھ کر، اگر وہ لوگوں سے مانگے تو لوگ بھی اس کو نکال کے کچھ نہ کچھ دے دیں گے۔ ایسا شخص جو بڑی قسم و پرسی کی حالت میں ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اے اللہ یہ دے دے، اے اللہ یہ دے دے، لیکن اس کا کھانا حرام، پینا حرام، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے دوستوں ہم اپنی روزی روٹی پر بھی دھیان دیں کہ ہمارے پیٹ میں کیا جا رہا ہے۔ اس کے متعلق انشاءاللہ مستقل مسائل آئیں گے، لیکن اس موقع پر اتنا سمجھیں کہ جب ہماری روزی حلال ہوگی تو اس کے اثرات بھی ہماری زندگی میں اچھے پڑیں گے، ہمارے بچوں پہ اس کے اثرات اچھے پڑیں گے، ہمارے خاندان پر اس کے اچھے اثرات پڑیں گے، ہماری پوری زندگی پہ اچھے اثرات پڑیں گے، اور اگر اس کے اندر گڑبڑ ہو گئی تو اس کے اثرات برے پڑیں گے۔ تو اس بات کا بھی ہم کو خیال رکھنا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت غم کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں، مصیبت کی حالت میں اس کی دعاؤں کو قبول کرے تو اس سے چاہیے کہ وہ خوش حالی میں بھی اللہ سے دعا کرتا رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو غم کی حالت میں، مصیبت کی حالت میں اللہ سے مانگتا ہے، اور جب کہ وہ خوش حالی میں بھی اللہ سے جڑا ہوا تھا، تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ آواز سنی ہوئی ہے، یہ آواز سنی ہوئی ہے۔ اور جو آدمی خوشحالی میں آزاد رہتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، دعائیں نہیں کرتا، پھر مصیبت آنے پہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کیسی غیر مانوس آواز ہے، کیسی ان سنی آواز ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشحالی کے زمانے میں بھی اللہ سے مانگتے رہو، جب تمہارے پر مصیبتیں پریشانی آئیں گی تو اللہ رب العزت ان پریشانی اور مصیبتوں میں تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ہم ناممکنات کی دعا نہ کریں، قطع تعلق کی دعا نہ کریں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، اللہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت بندوں کی مصلحت پر غور کرتا ہے۔ ایک آدمی یہ دعا کرے کہ اللہ پورے سمندر کے پانی کو میٹھا کر دے، تو اللہ رب العزت اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ میٹھا کر دے، لیکن پھر اس کے اندر مصلحت کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے تفسیر میں آپ نے سنا ہوگا گزشتہ سالوں میں کہ اللہ رب العزت نے سمندر کا جو پانی کھارا بنایا، اس میں بھی اللہ رب العزت کی بڑی حکمت ہے کہ سمندر میں پورے دنیا بھر کے کچرا اور دنیا بھر کی چیزیں جاتی ہیں۔ اگر اس کا پانی میٹھا ہوتا تو سمندر کے اندر ایسی بیماریاں پیدا ہوتی کہ زمین پہ رہنا مشکل ہو جاتا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو کھارا بنا کر اس میں یہ تاثیر پیدا کر دی کہ جو کچھ اس میں جاتا ہے وہ گل سڑ کے ختم ہو جاتا ہے، بیماریاں نہیں پھیلتی۔ تو اللہ رب العزت کی بہت ساری چیزوں میں حکمت ہے۔ اب وہ سمندر کا پانی میٹھا ہونے سے ہمارا کیا فائدہ ہو جائے گا؟ تو ایسی چیزیں جو ناممکنات میں سے ہے، زبردستی والی، جس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں اور حکمت خداوندی کے خلاف ہے وہ چیز، تو اس چیز میں دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح قطع تعلق کی دعا، کہ کسی سے جلن ہو گئی، حسد ہو گئی رشتہ داری میں، اب اس کے لیے ہم بد دعائیں کر رہے ہیں زبردستی کی، تو وہ بھی یہ بلکہ ایسی بد دعائیں تو لوٹ کر ہمارے اوپر آتی ہیں، کیونکہ بعض روایت کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ جو شخص کسی پر لعنت بھیجتا ہے تو اس کی زبان سے لعنت نکلتی ہے، اور جس شخص پہ اس نے لعنت بھیجا ہے اس کے پاس جاتی ہے۔ اگر وہ اس کا مستحق ہے تو اس کے اوپر وہ لعنت ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو لعنت کو کہیں نہ کہیں پر تو جانا ہے، وہ پہلے آسمانوں کی طرف جاتی ہے، تو آسمان کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں، بھائی ادھر کوئی مسئلہ نہیں، نیچے جاؤ واپس۔ اب وہ مختلف جگہوں پہ بھٹکتی ہے لعنت، آخر کار جب اس کو کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا تو جس نے لعنت بھیجا ہے اسی کے اوپر آ کر لوٹ جاتی ہے۔ پھر آدمی سوچتا ہے کہ میرا کیوں ایسا نقصان ہو گیا، میرے پہ ایسی کی مصیبت آ گئی۔ تو اس بات پر بھی ہم کو غور کرنا ہے کہ ہم کسی کے لیے بلا وجہ بد دعائیں نہ کریں، لعنتیں نہ کریں، ورنہ کیا ہوگا، وہ لعنتیں اور بد دعائیں ہم پر ہی لوٹ آئے گی۔ اسی طرح بعض موقع ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ کی دعا بچے کے لیے بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ ایک باپ کی دعا اپنے بچے کے لیے بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ پھر بعض روایت میں ملتا ہے ماں باپ کی دعا بچے کے لیے بہت جلد قبول ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ غصے میں آ کر مائیں اپنے بچوں کو لعن طعن کرتی ہیں، ان کے لیے نہ چاہتے ہوئے۔ کوئی ماں اپنے بچے کا برا نہیں چاہتی، لیکن بعض بچوں کی ایسی حرکتیں ہوتی ہے کہ اتنا غصہ آ جاتا ہے کہ مائیں اپنے زبان سے، اگرچہ دل میں کچھ نہ ہو، ایسے جملے نکال دیتی ہیں جس کو وہ کچھ نہیں سمجھتی، لیکن ان کے بچوں کی زندگی پہ اس کے بہت برے اثرات پڑتے ہیں۔ بہت ساری مائیں غصے میں آ کر کہتی ہے ارے مرتا کیوں نہیں تو، ہے نا،
کیونکہ کوئی عورت بیچاری اتنی مظلوم ہوتی ہے، شوہر کی طرف سے پریشانی اور سسرال کی طرف سے پریشانی، گھر کے کام کاج اور عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں عورتوں کے ساتھ۔ اب یہ غصے میں آ کر کچھ ایسی چیزیں، پورے گھر کا ٹینشن، شوہر کا ٹینشن، سسرال کا ٹینشن نکال کے بچے کو کچھ ایسا جملہ بول دیتی ہے جس کو کچھ نہیں سمجھتی، لیکن اس کی وجہ سے بچے کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز سے بھی روکا گیا ہے۔ بلکہ میں نے قاری سدیس کے متعلق یہ سنا ہے، بلکہ پڑھا ہے ایک جگہ پہ، غالباً وہی ہے کہ ان کے جو والدین تھے یہ بہت شرارتی تھے۔ تو ان کے والدین کو جب غصہ آتا تھا تو کہتے تھے اللہ تجھے کعبہ کا امام بنا دے۔ غصے میں آ کے کیا کہتے تھے؟ اللہ تجھے کعبہ کا امام بنا دے۔ غصے میں آ کے یہ دعا دیتے تھے ان کو، اور اللہ رب العزت نے کیا بنا دیا؟ تو ایسی دعائیں دے اپنے بچوں کو غصے میں آ کے، کیونکہ ماں باپ کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ تو غصے میں آ کر بھی ہمارے زبان سے برے جملے اپنے بچوں کے لیے یا کسی کے لیے نہ نکلے، اس بات پر بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عام گھروں کا یہ ماحول ہے۔ عام حالات کے اندر اکثر عورتیں اپنے بچوں کو بد دعائے جملے کہتی ہیں، اگرچہ دل میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن دعا کی قبولیت کی گھڑی کا وہ وقت ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور بچوں کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں، اور آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہو رہا میرے بچے کے ساتھ، اتنی پریشانی کیوں۔ بہرحال اس بات کی فکر کرے، اپنے عورتوں کو بھی یہ بات سمجھائے کہ ایسی کوئی بات نہ کہیں۔ اسی طرح مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مظلوم جس پر ظلم ہوا ہے ہماری طرف سے، اس کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اللہ کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ جاتی ہیں۔ چاہے مظلوم غیر مسلم ہو، چاہے مظلوم غیر مسلم ہو، اگر ہماری طرف سے ظلم ہوا ہے اس پہ واقعی، تو وہ جو مانگے گا اس کی دعا کیا ہوگی؟ قبول ہو جائے گی۔ ایسے بہت سارے آپ کو واقعات ملیں گے سیرت میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی، کہ ظلم کیا گیا ہے اگرچہ مسلمانوں کی طرف سے، تو اللہ رب العزت نے غیر مسلموں کی بھی مدد فرمائی ہے۔ اس لیے ہماری ذات سے دوستو اللہ رب فرماتے ہیں کہ ظلم ایسی چیز ہے جس کو میں نے اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے اوپر بھی ظلم حرام ہے، اللہ بھی ظلم نہیں کرتا، اور میں نے بندوں پر بھی اس ظلم کو حرام کیا ہے۔ اللہ رب العزت کو سب سے جو بری چیز لگتی ہے اور جس پر اللہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ ظلم ہے۔ لہٰذا ہم مظلوم کی بد دعا سے بچیں، اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں دوستو، آدمی اپنی طاقت کے زوم میں، اپنے پیسوں کے زوم میں ظلم کر بیٹھتا ہے۔ دیکھو نا، آپ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے برابری کا ان کے سامنے کوئی رہے تو نمتی کھا لیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، بڑا سے بڑا میٹر بھی رہے گا تو چپ بیٹھ جاتے ہیں، اور اگر ان سے تھوڑا وہ لگتا ہے کہ کمزور آدمی ہے تو کچھ وجہ نہیں ہوگی تو بھی جو ہے گالی گلوچ، مار دھاڑ اور عجیب عجیب چیزیں کرتا ہے۔ معلوم ہے کہ سامنے والا کیا ہے؟ کمزور ہے، تب اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے، یہ سپر مین بن جاتا ہے، اور کون سا مین بن جاتا ہے کیا پتہ، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور اللہ معاف کرے، ہمارے مسلمانوں کے درمیان یہ بیماری بہت عام ہے، جہاں دکھا سامنے والا کمزور ہے تو بس ہمارے اندر شیطان آ جاتا ہے گویا، اور جہاں دکھا سامنے والا اپنے برابری کا یا اپنے سے مضبوط ہے، بولے نہیں یار اپنی سب مگج ماری میں نہیں پڑھتے، کیا بولے، کس کو اتنے فرصت ہے مگج ماری میں پڑھنے کی، اور کمزور میں کوئی دکھ گیا تو پھر سب مگج ماری میں پڑھنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ظلم ہے، اس کو ہم ظلم بھی نہیں سمجھتے کہ ہمارے سامنے والا کمزور ہے، اب وہ کمزور ہے دوستوں تو اس کے ساتھ بہت بڑے اور بہت پاورفل کی طاقت شامل حال ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دوستوں کچھ لوگ کسی کی جو ہے زمین وغیرہ دبا دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کورٹ کچہری میں جائے گا نا میٹر، اور کیا ہوئے گا، ادھر اپن سب مینیج کر لیں گے، ادھر کیا کر لیں گے۔ تو ایسا سوچنے والے اگرچہ دنیا کے اندر سکسیز ہو جائے، دنیا میں ان کا کوئی بال باقا نہ کر پائے، لیکن آخرت میں بڑے ان کے خسارے ہونے والے ہیں، اور آخرت دوستو جو ہونا ہے اس میں تو ہوگا ہی، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کے اثرات کو دکھائیں گے، یہ یقینی اور پکی بات ہے، کیونکہ ظلم ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے خلاف جو ہے اپنی جو ہے طاقت کو دکھاتے ہی دکھاتے ہیں، کیونکہ آدمی ظلم کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میں کیا ہوں، ہاں ایک سوچ کے کرتا ہے وہ، اگرچہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں، لیکن سوچ وہی ہوتی ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں سوچ رہا ہوں، لیکن سوچ تو یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا میرا کیا کر لے گا، میرے پاس تو ہر چیز ہے۔ تو ایسا سوچنے والے کے ساتھ بڑی پکڑ کا اللہ کا دھمکی کا وعدہ ہے۔ اسی طرح آگے چل کر ہم دیکھیں کہ خاص طور پر نیک لوگوں کی بد دعا سے بچنا چاہیے، جن کا تعلق اللہ سے گہرا ہے، جیسے ابھی ہم نے کہا کافر بھی ہو تو اس پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، لیکن خاص طور پر ہم نیک لوگوں کی بد دعا سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایک صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، غالباً یہی صحابی ہے، ان پر ایک عورت نے جو ہے الزام لگائی کہ انہوں نے میری فلاں زمین دبائی ہے۔ تو جب قاضی کے سامنے یہ میٹر پیش کیا گیا تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ میں عشرہ مبشرہ میں سے ہوں، اللہ کے نبی کا جو صحابی، انہوں نے کہا کیا میں تیری زمین کھاؤں گا، جبکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی کی ایک بالش زمین بھی ہڑپتا ہے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس زمین کے اعتبار سے 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالیں گے۔ اتنے تعجب سے انہوں نے کہا، جب انہوں نے قاضی نے یہ بات سنی اور قاضی کو ان کا مقام پتہ تھا تو انہوں نے ان کو بری کر دیا اور وہ عورت جھوٹی ثابت ہوئی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی وہیں پر، اے اللہ رب العزت اس کو اندھا بنا دے، اس کو کیا کر دے،
اندھا بنا دے، اس نے مجھ پر الزام لی. اور دوسری بددعا یہ دی کہ اس کے گھر کو، اس کی زمین ہی کو اس کی قبر بنا دے. روایت میں آتا ہے کہ جب وہ عورت بوڑھی ہوئی، اندھی ہو گئی تھی اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اور جب وہ مری ہے تب بھی اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اسی گھر کے اندر اسی زمین میں مری اور وہیں پر سڑ کر کے ختم ہو گئی. تو دوستو خاص طور پر نیک لوگوں کی بددعا سے ہم نے بچنا ہے. وہ ایک روایت جو ہے قصہ ملتا ہے نا، کہ ایک بزرگ جا رہے تھے راستے سے، ان کا پیر کیچڑ میں پڑا اور ایک جوڑا جا رہا تھا بازو سے، شوہر اور بیوی ہو یا جو بھی ہو، تو اس کی جو ہے معشوقہ کے جسم پر وہ کیچڑ اڑا، تو اس نے پکڑ کر جو ہے وہ بزرگ کو جو ہے مارنا شروع کیا. اب انہوں نے جو ہے کچھ نہ کہا اور آگے چلے گئے. وہ شخص 2 قدم چلا اور گر گیا، وہ شخص 2 قدم چلا اور گر گیا اور مر گیا وہاں پہ. اب سب جمع ہو گئے کہ حضرت آپ نے کیا کر دیے؟ بولے میں نے کیا کیا؟ بولے آپ کو اس نے مارا، آپ کی تو میں آپ نے اس کو کیا کر دیے؟ بولے میں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ جو ہے اس نے اس کے عاشق کو مارا. اس کو ایسا لگا کہ میں نے اس کے عاشق کو تکلیف دی تو اس نے مجھ کو مارا، اور اس نے اس کے عاشق کو مارا تو میرے عاشق نے اس کو مار دیا، تو میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. تو دوستو ایسے بھی واقعات ملتے ہیں، حدیث کے اندر بھی ملتے ہیں باتیں، کہ جب اللہ کے ولی کو ستایا جائے، اللہ والوں کو ستایا جائے. اور اللہ والا کون ہے دوستو؟ اس پر یہ نمبر پلیٹ نہیں رہتی کہ یہ اللہ والا ہے. اللہ کا تعلق کس کے ساتھ زیادہ ہے یہ کوئی کچھ بول نہیں سکتا. بعض لوگ جو ہے عجیب دکھتے ہیں، عجیب ہوتے ہیں، لیکن ان کا تعلق اللہ سے بہت زیادہ ہوتا ہے. تو کسی کو بھی ستانے سے پہلے، کسی کو بھی تکلیف پہنچانے سے پہلے ہم اللہ کی پکڑ سے بچنے کی فکر کریں. تو یہ سب چیزیں تھیں، اور بھی کئی چیزیں ہیں، اب موقع نہیں ہے. انشاءاللہ دعا کے بیان کو آج ہم ختم کرتے ہیں اس طرح. اور ایک مسئلہ سمجھے زکوٰۃ کے متعلق، 2-3 دن سے وہ ڈیلے ہو رہا ہے. اور ایک مسئلہ سمجھے، صرف بہت جن پوچھتے اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارا کسی کے اوپر قرض ہے یا ہم پر کسی کا قرض ہے، تو اس کی زکوٰۃ کون نکالے گا؟ ہمارا کسی کے اوپر قرض ہے، ہم نے کسی کو دے رکھا ہے یا کسی نے ہم کو دے رکھا ہے، تو اس پر زکوٰۃ کون نکالے گا؟ وہ بھی ایک مالیت ہے. تو قرض کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور وہ قرض ہم کو ملنے کی امید ہے، سامنے والا اچھا آدمی ہے، دے گا، لیکن فی الحال مجبوری میں ہے یا کوئی مسئلہ ہے، وہ نہیں دے پا رہا، اب جو ہے ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس مال کی بھی زکوٰۃ نکالیں، کیونکہ وہ ہم کو واپس ملنے والا ہے. لیکن بعض لوگ ٹوپے باز ہوتے ہیں، ان سے ملنے کی امید ہی نہیں ہوتی. بعض لوگ قرض لیتے اس لیے کہ واپس دینا نہیں ہے. تو اگر یہ کنفرم ہے کہ ہم کو یہ پیسہ ملنے والا نہیں ہے، انا للہ پڑھ لو، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم پڑھ لو، یہ سمجھ میں آ گیا کہ اب یہ ملنے والا نہیں ہے، تو پھر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالنا اس کی بند کر دیں. لیکن خدا نہ خواستہ اس کی انسانیت جاگ گئی اور اس نے دے دیا ہم کو، تو پھر حساب رکھے کہ فلاں کے پاس میرا اتنے سالوں سے پڑا ہوا ہے، جب بھی آئے گا تو اس میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے. تو جب اگر آ گیا تو اس میں سے پوری گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ نکالی جائیں گی، اور اگر نہیں آیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ہو گئی قرض کے سلسلے میں کہ اگر ہم کو ملنے کی امید ہے، یا پھر ہم نے کسی کو انویسٹمنٹ کی طور پہ کوئی چیز دی تھی اور ہم کو وہ واپس آنے کی امید ہے، تو پھر اس کی زکوٰۃ ہم ہر سال نکالیں گے. اور امید ختم ہو گئی تو زکوٰۃ بھی ختم ہو گئی. لیکن اگر مل جاتی ہے کبھی خدا نہ خواستہ، تو پھر اس کی زکوٰۃ نکالی جائیں گی گزشتہ سالوں کی شمار کر کے. ابھی ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں تاکہ یاد بھی رہے اور پھر اس کو بیان کرنا بھی آسان رہے. زیورات کی زکوٰۃ کے متعلق اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اس میں تفصیل ہے، تو وہ انشاءاللہ کل بیان کی جائیں گی. اللہ رب العزت عمل کی توفیق.